JAY اسٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسے شوہر کی ہے جو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو وہ نہ دے سکا جو وہ چاہتی تھی اور وہ نہ کہہ سکا جو وہ ہمیشہ سننا چاہتی تھی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ چلو تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کی خاموشی چھت سے ٹپکنے والی بوندوں کی چھاپ سے ٹوٹ رہی تھی۔ پرانی دیواروں پر وقت نے اپنا رنگ چڑھا رکھا تھا اور اس کمرے میں ایک میز تھی۔ میز پر ایک پرانی ڈائری اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ وہ لفافہ کھولا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ایسا بوجھ جو برسوں سے اٹھائے پھر رہی تھی۔ یہ وہ خط تھا جسے اس نے کبھی کھولنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو عائشہ تو سمجھو میں اب تمہاری زندگی میں نہیں رہا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کہنا چاہتا ہے۔ یہ خط علی کا تھا، عائشہ کا شوہر، وہ شوہر جو 5 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا چھوڑ گیا تھا۔ لیکن اس کی جدائی سے زیادہ دردناک بات یہ تھی کہ علی اس دنیا سے کچھ کہے بغیر چلا گیا تھا، کچھ ایسا جو وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نے مہلت نہ دی۔ مجھے معلوم ہے میں تمہیں وہ وقت نہیں دے پایا جو تم نے مانگا، وہ مسکراہٹیں نہیں جو تم نے خوابوں میں دیکھی تھی، لیکن عائشہ میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت تھی وہ ان کہی، ان دیکھی اور بے آواز تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسا علی کے جانے کے بعد چھوڑ گیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ، ہر یاد اپنی جگہ ساکت۔ عائشہ تمہیں یاد ہے وہ پرانی سی گلی جہاں پہلی بار تم سے ملاقات ہوئی تھی؟ تم سفید دوپٹہ اڑے کتابیں سینے سے لگائے جا رہی تھی اور میں صرف تمہیں دیکھ رہا تھا، نہ بول سکا نہ روک سکا، لیکن وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا خواب بن گیا تھا۔ عائشہ ہلکی سی مسکرائی اور پھر اسی مسکراہٹ میں درد کا ایک کٹورا چھلکنے لگا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ہمیشہ کہتی تھی نا عائشہ کہ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، پر میں پھر بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ایک دن کسی خاموش شام میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر کہنا چاہتا تھا کہ تم ہی میری دنیا ہو عائشہ۔ عائشہ نے آہستہ سے خط کو تھاما، جیسے وہ اس کے الفاظ کو محسوس کر رہی ہو، جیسے وہ علی کی سانسیں محسوس کر رہی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس دن کے لیے جب تم نے رو کر کہا تھا کہ کبھی مجھے وقت دیا کرو، اور میں نے مسکرا کر کہا تھا کل دے دوں گا۔ وہ وقت کبھی نہ آیا عائشہ، اور اب نہ کبھی آئے گا۔ اس لمحے کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی تھی، جیسے دیواریں بھی وہ پچھتاوے سن رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں تمہیں ہر وہ خوشی دے سکوں جو تم نے خواب میں دیکھی، لیکن زندگی عائشہ وہ ہمیں اکثر ادھورے خواب دے جاتی ہے اور پورے کرنے کے لیے وقت نہیں دیتی۔ عائشہ نے میز پر رکھی علی کی تصویر کو دیکھا، وہ دھندلی ہو چکی تھی، جیسے یادیں، جیسے وعدے۔ اگر تم کبھی میری کمی محسوس کرو تو چھت پر بیٹھ جانا اور آسمان کو دیکھنا، میں ہر تارے میں تمہیں وہ لمحے دکھانے آؤں گا جو ہم کبھی جی نہ سکے۔ عائشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے خط اپنے سینے سے لگا لیا جیسے علی کی آخری گود ہو۔ عائشہ نے خط کو پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ اس بار لفظوں میں صرف یادیں نہ تھی بلکہ ایک ڈائری کا ذکر تھا جو علی نے اس کے لیے چھپا رکھی تھی۔ اگر کبھی تمہیں میری آواز کی کمی محسوس ہو تو الماری کے نچلے خانے میں رکھی نیلی ڈائری کھولنا، وہاں میں نے ہر وہ دن لکھا ہے جو میں نے تمہارے لیے جینا چاہا اور سوچا۔ عائشہ اٹھ کر الماری کے پاس گئی، وہ خانہ جہاں اس نے سالوں سے جھانکا تک نہ تھا، گرد آلود نیلی ڈائری جس پر علی کے ہاتھ سے لکھا تھا تمہارے لیے، جو میری خاموشی میں بھی سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ ڈائری کے صفحات پر چھوٹی چھوٹی باتیں درج تھی، کچھ یوں: آج عائشہ نے میرے لیے کھیر بنائی، مجھے کہا میٹھا بنا ہے، میں نے کہا میرے لیے یہ سب سے میٹھا دن تھا۔ آج وہ خاموش تھی، شاید کو تھکی ہوئی تھی، پر میری خواہش تھی کہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر کہوں آرام کر لو، میں ہوں نا۔ اسے چاندنی راتیں پسند ہیں، پر میں نے کبھی اس کے ساتھ چاندنی میں بیٹھنے کی ہمت نہ کی۔
شاید ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میری کمزوری نہ دیکھ لے۔ ڈائری کا ہر صفحہ ایک نیا زخم تھا، پر وہ زخم محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ عائشہ کی انگلیاں کبھی نم ہوتی، کبھی کپ کپاتی۔ علی کی محبت اس کے ہر لفظ میں سانس لے رہی تھی۔ عائشہ نے ڈائری کو بند کر کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سالوں میں وہ خود سے کتنی دور ہو چکی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جو کبھی علی کے لیے خوشبو لگاتی تھی، وہ جو کبھی علی کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتی تھی، وہ جو علی کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، آج برسوں سے اپنی پسندیدہ خوشبو تک بھول چکی تھی۔ اچانک الماری کے ایک کونے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نظر آیا۔ اس نے جھک کر اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی چین رکھی تھی جس میں چھوٹا سا لاکٹ تھا جو علی نے پہلی سالگرہ پر دیا تھا۔ لاکٹ کے پیچھے ہلکے حروف میں لکھا تھا، عائشہ میری زندگی کی روشنی۔ عائشہ نے پہلی بار اسے دل سے لگایا، پھر آہستہ سے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تو چلے جانا تھا علی، پر میں کیوں مر گئی تھی؟ کمرے کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، لیکن اب وہ آنکھوں میں نمی لے کر مسکرا رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو برسوں بعد اس کے اندر سے نکلی تھی۔ اس نے علی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر ایک آخری بار کہا، میں اب جینا چاہتی ہوں علی، تمہاری یاد کے ساتھ۔ ڈائری بند کرنے کے بعد جب عائشہ نیچے جھکی کہ ڈائری واپس رکھ دے تو ایک پرانا چھوٹا سا لکڑی کا باکس گر کر نیچے آ گیا۔ وہ حیران ہوئی، اس نے تو یہ باکس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باکس کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر رکھا تھا۔ اوپر علی کی تحریر میں چھوٹا سا نوٹ چپکا تھا جس میں لکھا تھا، اگر کبھی مجھے بہت زیادہ یاد کرو عائشہ تو یہ چلا لینا، پر صرف تب جب دل بہت زیادہ بھر جائے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے کیسٹ ڈالا اور ریکارڈر آن کیا۔ دھیرے سے نرم اور دل کو چھو لینے والی علی کی آواز خاموش کمرے میں گونجی، عائشہ اگر تم یہ سن رہی ہو تو شاید میں تمہارے پاس نہیں ہوں، پر میری آواز، میری سانسیں، یہ سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے میری زندگی کو مکمل کیا، اور تم وہ کتاب ہو جس کے ہر صفحے پہ میں جینا چاہتا تھا۔ اگر وقت نے ہمیں جدا کر بھی دیا ہو تو میری محبت کو کبھی ختم مت سمجھنا۔ یہ آواز، یہ لمحہ تمہارا ہے، ہمیشہ تمہارا۔ عائشہ نے جیسے اس آواز میں علی کو پھر سے جیتے دیکھا۔ اس کے آنسو بے قابو ہو گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، جیسے کوئی برسوں بعد اندھیرے میں جلتا دیا دیکھ لے۔ کیسٹ ریکارڈر کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ عائشہ نے آنکھیں نم ہوتے ہوئے کیسٹ ریکارڈر کا بٹن دوبارہ دبایا۔ علی کی آواز نے دل کی گہرائیوں میں ایک تڑپ پیدا کی، عائشہ اگر تم یہ سن رہی ہو تو تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں۔ تم نے میری زندگی کو مکمل کیا، اور جب میں تمہارے ساتھ تھا تو تمہیں وہ سب نہیں دے سکا جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی دنیا میں شامل کیا، مگر کبھی تمہیں وہ وقت نہ دے سکا جو تمہارا حق تھا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ نہیں پایا۔ شاید تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں، پر میرے دل میں صرف تم تھی عائشہ، صرف تم۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں وہ سب کچھ دے سکوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، لیکن وقت نے مجھے کبھی یہ موقع نہیں دیا۔ میری خطاؤں کی وجہ سے تمہیں کبھی اپنا حق نہیں ملا۔ مجھے معاف کرنا۔ اپنے وقت کو، اپنے جذبات کو تمہارے لیے نہ سمجھ پایا عائشہ۔ میں یہ وہ سب کہنا چاہ رہا ہوں جو میں اپنی زندگی میں کہنا چاہتا تھا لیکن تمہیں کبھی نہیں کہہ سکا، اور وہ سب کہنا چاہتا ہوں جو تم سننا چاہتی تھی اور میں بتانا چاہتا تھا لیکن وقت نے موقع نہ دیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسٹ ریکارڈر کی آواز گونج رہی تھی اور اس میں علی کی وہ گم شدہ محبت تھی جسے کبھی موقع نہ ملا تھا، وہ جذبات جو کبھی خود اس نے نہیں سمجھے تھے۔ علی کی دھیمی تھکی ہوئی آواز ابھری، جیسے برسوں سے دل میں دبا درد اب لفظوں کی صورت میں نکل رہا ہو۔ عائشہ یہ آواز، یہ لمحہ، یہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہوں۔ عائشہ تم نے مجھے مکمل کیا، تم نے مجھے وہ خوشی دی جو میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پایا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی تم ہو۔ میرا ساتھ دیا، میری خاموشیوں کو سہا
اور میری زندگی میں وہ خوشی لے آئی جو میں خود بھی اپنے لیے نہ لا سکا۔ ایک محبت جو بے آواز تھی مگر تم نے اسے سنا، ایک چاہت جو چھپی ہوئی تھی مگر تم نے اسے محسوس کیا، مگر میں نے تمہیں وہ نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، نہ وقت، نہ وہ توجہ اور نہ وہ احساس۔ عائشہ، میں تمہیں ہر دن کے ساتھ سمجھنا چاہتا تھا مگر اپنے اندر الجھتا چلا گیا۔ میں تمہارے جذبات کو نہ سمجھ سکا، میں تمہیں وہ پل نہ دے سکا جو تم میرے ساتھ جینا چاہتی تھی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی کمی رہی۔ عائشہ، اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو تمہیں پہلی نظر میں پہچان لوں گا، اور اس بار خاموش نہیں رہوں گا، تمہیں سنوں گا، سمجھوں گا، جیتے جی تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہتی تھی۔ مگر اگر ایسا نہ ہو سکا تو بس اتنا جان لو، تم میری آخری سانس تک میری شدت رہو گی، میری محبت رہو گی، اور میں تمہیں ہمیشہ تمہارا مقروض رہوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف غم نہیں تھا، ایک ادھورا سا سکون بھی شامل تھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے درد کو کوئی نام دیا ہو۔ علی کی آواز بند ہو چکی تھی، مگر کمرے میں ایک خاموش طوفان چل رہا تھا۔ عائشہ ہاتھوں میں وہ کیسٹ پکڑے کرسی پر بیٹھی رہی، جیسے کوئی آخری لمس ہو جو اب کبھی نہ ملے۔ ہر جملہ، ہر لفظ اس کے دل کی دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ جو برسوں سے خود کو خالی سمجھتی تھی، آج اس کی رگوں میں ایک مکمل کہانی دوڑ رہی تھی۔ علی، تم نے کبھی نہ کہا نہیں، مگر آج جو سنا وہ برسوں کی خاموشی کا کفارہ تھا۔ عائشہ آہستہ سے اٹھی، اپنی پرانی ڈائری نکالی اور ایک خالی صفحہ کھولا۔ آج پہلی بار میں صرف تمہیں نہیں، خود کو بھی معاف کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے بھی تمہاری خاموشی کو آواز نہ دی، تمہاری تھکن کو کبھی چہرے پر نہ پڑا۔ ہم دونوں نے محبت کی مگر اسے وقت نہ دیا۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ کر شاید خود سے جڑ گئے ہیں۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس گئی، جہاں سورج کی روشنی نے کمرے میں ایک نیا رنگ بھرا تھا، وہ روشنی جو برسوں سے بند پردوں کے پیچھے قید تھی۔ عائشہ نے علی کی تصویر کو دیکھا، مسکرائی اور آہستہ سے کہا، میں اب زندہ رہوں گی، تمہارے ساتھ نہیں مگر تمہاری یادوں کے ساتھ۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے علی، اب میں خود کو مکمل کروں گی۔ محبت ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے، اور میری محبت اب میری ہمت بنے گی۔ عائشہ نے علی کی تصویر کو اٹھایا اور چوم کر دوبارہ میز پر رکھا، اور پہلی بار بغیر آنسوؤں کے باہر قدم رکھا۔ زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، نئی کہانی شروع ہونے کو تھی، اور اس بار وہ صرف اس کی بیوی نہیں، خود اپنی زندگی کی لکھاری تھی۔ کبھی کبھی ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد جینا سکھا جاتے ہیں، اور شاید یہی زندگی کا اصل جادو ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی مزید پیاری پیاری کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔